لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کی گفتگو ہماری قرآن مجید کے 27ویں پارے کے بارے میں ہوگی. اس پارے میں کل 7 حصے ہیں. سب سے پہلے سورہ زاریات کا بقیہ حصہ، اس کے بعد مکمل سورہ طور، پھر اس کے بعد سورہ نجم، پھر اس کے بعد سورہ قمر، اس کے بعد سورہ رحمان، اس کے بعد سورہ واقعہ، پھر اس کے بعد آخر میں ایک مکمل سورہ حدید ہے. اس میں جو سورہ زاریات کا بقیہ حصہ ہے، یعنی آیت 31 کے بعد سے آخر تک کی آیت، اس میں فرعون اور اس کے اہلکاروں کے دریا میں ڈوبے جانے، قوم عاد کے ہوا کی نذر کیے جانے، اور پھر قوم سمود، قوم نوح علیہ السلام کے عذابوں میں گرفتار کیے جانے کا بیان پروردگار عالم نے کیا ہے. اس کے بعد سورہ طور، اس میں خداوند عالم نے کئی باتیں ذکر کی ہیں. اس سورہ کا اصلی پیغام یہ ہے کہ اس میں حقیقت قیامت کا بیان ہے، اور انسان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ قیامت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جس کے واقع ہو جانے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یقیناً قیامت آ کر کے رہے گی. تقریباً 100 میں آیات، یعنی 1/3 آیتیں قرآن کریم میں آپ کو ایسی ملے گی جو قیامت کے بارے میں ہیں. اس سورہ کے بعض حصے میں بھی قیامت کی طرف اشارہ کیا ہے پروردگار نے، جس سے قیامت کی اہمیت کا اور اس کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. ابتدائی سورہ میں خداوند عالم نے 5 مرتبہ قسم کھایا ہے قیامت اور اس کا عذاب واقع ہوگا اور یقیناً آ کر کے رہے گا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم: والطور فی کتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. طور کی قسم، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، اور جو گشادہ اوراق میں ہے، اور بیت معمور کی قسم، اور بلند چھت آسمان کی قسم، اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم، یقیناً تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. عذاب کے وقوع کا امکان واضح کرنے کے لیے قدرت نے چند قسم کی مخلوقات کو ذریعہ بنایا ہے اور ان کی قسم کھائی ہے. طور کی قسم، کتاب مسطور، بیت معمور جو آسمان پر ہے اور وہاں کے باشندوں کا قبلہ بھی ہے، بلند ترین آسمان، جوش مارتا ہوا سمندر وغیرہ، تاکہ انسان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ جو ان تمام چیزوں کو خلق کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، وہ ایک لمحے میں انہیں خراب بھی کر سکتا ہے، اور اسی کا نام قیامت ہے. یہ انسان کی بدبختی ہے کہ اس قدر واضح قدرت کا کاملہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد قیامت کے امکانات پر بحث کرتا رہتا ہے اور اپنے کو اس ہولناک موقع کے لیے تیار نہیں کرتا ہے. آیت نمبر 31 میں جنتیوں کے بارے میں ایک بہترین خبر مل رہی ہے کہ جنتیوں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ وہ ان کے فرزند بہشت میں، جنت میں ان سے مل جائیں گے، متصل ہو جائیں گے، ملحق ہو جائیں گے. ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسبت رہین. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا اتباع کیا، پیروی کیا، تو ہم ان کی ذریت کو بھی انہی سے ملا دیں گے، اور کسی کے عمل میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، اور ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے. البتہ اس میں کوئی بات مانے نہیں ہے کہ چھوٹے بچے بھی والدین کے احترام میں جنت میں جائیں گے اور ان کے پاس قرار پائیں گے. ایمان میں والدین کی پیروی کی تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اس سے مراد بالغ اولاد ہے. بہرحال چونکہ اس اولاد کا ارتقاء والدین کے درجے تک ممکن ہے، تو اس سے یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ ماں باپ کے اعمال اولاد کو دے دیے جائیں گے. لہذا اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ وما التناهم من عملهم من شیء، ہم ان کے عمل میں سے کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں کریں گے. ابن عباس نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ اذا دخل الجنہ سئل عن ابویہ، جس وقت انسان جنت میں داخل ہوگا تو اپنے ماں باپ، بیوی اور اولاد کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا، سوال کرے گا. تو
تو اس سے کہیں گے کہ وہ تیرے درجے اور مقام اور منزلت اور عمل تک نہیں پہنچتے ہیں. تو عرض کرے گا پروردگار میں نے اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی عمل کیا تھا. تو اس وقت حکم دیا جائے گا کہ انہیں بھی ان کے ساتھ ملحق کر دو، ملا دو. قابل توجہ بات یہ ہے کہ آخر میں خداوند عالم اس آیت کے آخر کے حصے میں ہے کہ خدا کہتا ہے کہ لِكُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ، ہر شخص اپنے اعمال میں گروی ہے اور ان کے ہمراہ ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ. اس بنا پر لہٰذا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ پرہیزگاروں کے اعمال، متقیوں کے اعمال اور ان کے صلوں میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ اعمال ہر جگہ جو ہے انسان کے ساتھ ہوں گے. اور اگر خدا متقین کی اولاد کے بارے میں کوئی لطف، کوئی مہربانی کرے گا اور انہیں جنت میں پرہیزگاروں کے ساتھ ملحق کرے گا، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کے اعمال کے بدلے سے کسی چیز کی کمی کر لی جائے گی. اس کے بعد سورہ طور کے بعد سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے. یہ تیسرا سورہ ہے کہ جس میں سجدہ واجب ہے. آخری آیت میں جس کو پڑھنے سے انسان کے اوپر چاہے پڑھے یا سنے اس کے بعد سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس سورہ میں فرشتوں کے مقام و منزلت کو پروردگار نے بیان کیا، اس کی طرف اشارہ ہے. اور وہ خرافات جو کفار و مشرکین کے درمیان فرشتوں کے بارے میں رائج تھے، اس کو پروردگار عالم نے باطل کیا ہے. اس سورہ میں اگر غور فرمائیں تو کئی باتیں ہیں. البتہ اس سورہ میں جو اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہشات سے کلام نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ بھی زبان پر آتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے. اور پیغمبر ذرہ برابر بھی آیات قرآن کی ایجاد میں ان کا کوئی نقش نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہے. جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا، تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہے اور نہ بہکا، اور وہ اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا ہے. جو کچھ بھی ہوتی ہے وہی پروردگار ہوتی ہے. ضمنی طور پر اس بات پر توجہ کر رکھنا چاہیے کہ گفتگو صرف اور صرف آیت قرآنی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ گزشتہ آیات کے قرینے سے سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ وہ بھی وحی الہی کے مطابق ہے. اور یہ آیت صراحت کے ساتھ کہتی ہے کہ وہ ہوس سے گفتگو نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وحی الہی سے کہتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہی کہتے ہیں جو پروردگار کہلواتا ہے. ایک حدیث دلیل کے طور پر سیوطی نے جو نقل کیا ہے، اہل سنت کے مشہور علماء میں سے ہیں، انہوں نے در المنصور میں نقل کیا ہے. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام دروازے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر کھلتے تھے، علی کے گھر کے دروازے کے سوا ان کے علاوہ بند کر دیے جائیں. یہ امر حکم مسلمانوں پر گراں گزرا، سخت گزرا، یہاں تک کہ رسول اسلام کے چچا جناب حمزہ نے اس بات کا گلہ بھی کیا، شکوہ کیا کہ آپ نے اپنے چچا اور ابو بکر، عمر اور عباس کا دروازہ کس لیے بند کرا دیا، اور اپنے چچا زاد بھائی کے گھر کا دروازہ کھلا کیوں رکھا، اور اس کو دوسروں پر کیوں ترجیح دی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ بات ان پر گراں گزری ہے، تو آپ نے ان لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دی اور خدا کی تمجید اور توحید میں ایک بے نظیر خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد مزید فرمایا کہ اے لوگو، نہ تو میں نے دروازوں کو بند کیا ہے اور نہ ہی کھولا ہے، نہ ہی میں نے تمہیں مسجد سے نکالا ہے اور نہ ہی میں نے اس میں یعنی علی علیہ السلام کو ساکن کیا ہے، روکا ہے. جو کچھ ہوا وہ فرمان الہی تھا. پھر آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو کچھ بھی وہ پروردگار عالم کہتا ہے وہی الہی ہوتی ہے، وہی پیغمبر کی زبان سے جاری ہوتا ہے. جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نہ صرف پیغمبر کے ارشادات، اقوال، فرمودات ہی وحی کے مطابق ہوتے ہیں، بلکہ ان کے اعمال اور کردار بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. اس کے بعد آیت اسی سورہ نجم کی آیت 21 اور 22 میں ایک خرافاتی فکر کی نفی کی جا رہی ہے، منع کیا جا. جو مشرکین یہ کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی لڑکی ہیں، مشرکین لڑکوں کو اپنی طرف منسوب کرتے تھے، نسبت دیتے تھے، اور لڑکیوں کو خدا کی طرف، جسے اس آیت میں اس فکر کو پروردگار عالم نے باطل خیال کیا ہے. أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، آیت نمبر 21 اور 22.
کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ انتہائی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ کفار نے ان تینوں بتوں جو اس وقت مشہور تھے، لات، عزیٰ، منات، ان کو خدا کی لڑکیاں قرار دے دیا تھا، اور اسی بنیاد پر ان کی پرستش کرتے تھے اور پوجتے تھے، اور اسی لیے یہ کہا گیا کہ یہ کس قدر ظلم ہے، ناانصافی کی تقسیم ہے کہ ان لوگوں نے اپنے لیے لڑکے تجویز کیے اور خدا کے لیے لڑکیاں قرار دیں، جبکہ خدا کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ سب انہی کے تراشیدہ پتھر ہیں۔ کفار کے اس انداز فکر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ لڑکے ہونا باعث شرف ہے اور لڑکی والا ہونا باعث ذلت ہے، باعث کمزوری ہے۔ یہ ایک کافر اور جاہل فکر تھی اس زمانے کی، جو دور قدیم سے آج تک کام کر رہی ہے۔ خدا ہم سب کو اس جاہل فکر سے نجات عطا فرمائے۔ اس کے بعد جنتی جنت میں کس طرح گھومے پھریں گے اس کا تذکرہ ہے، اور ان کا اعتراف کیسا ہوگا، سب تذکرے اس سورہ نجم میں ہیں۔ آیت نمبر 39 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کی کوشش رائے گاہ نہیں جائے گی، شرط یہ ہے کہ وہ اپنی کوشش میں مخلص ہو، با اخلاص ہو۔ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 39، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے صرف اتنا ہی ہے جتنی اس نے کوشش کی ہے۔ سورہ نجم کے بعد سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے، جس میں 55 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی پہلی آیت چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بارے میں ہے، جو اذن الہی سے، پروردگار عالم کی اجازت سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی اور کھلا ہوا معجزہ تھا۔ اس کو اس آیت میں بیان کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ خدا تعالی اس سورہ میں اس کے بعد بعض گزشتہ اقوام کی ہلاکت کی داستان بیان کر رہا ہے، جیسے قوم نوح کی داستان، قوم عاد کی داستان، قوم سمود، قوم لوط اور فرعون کی داستان کی طرف پروردگار نے اشارہ کیا ہے اس سورہ میں۔ اس سورہ میں اگر آپ غور فرمائیں تو ایک عبارت اور ایک فقرہ کی، جو آیت نمبر 17 میں، اس کے بعد آیت نمبر 10 میں، آیت نمبر 17 پھر 10 اس سے پہلے، اور پھر 23 اور 22 میں تکرار ہوئی ہے، اور 4 مرتبہ تقریباً اس فقرے کو دہرایا گیا ہے۔ قصہ نوح کے بعد، قصہ سمود، قصہ ہود کے بعد، قصہ صالح کے بعد، اور پھر قصہ لوط کے بعد، اور وہ جملہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت کرنے والا ہے؟ پورا قرآن مجید انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اسی لیے اسے بہت آسان بنایا گیا ہے، تاکہ ہر شخص اس کو بآسانی سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کر سکے اور اس کے اوپر عمل کر سکے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے آسانی سے ہم اور آپ نزدیک ہو کر، قریب ہو کر ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے مرحوم طبرسی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، جو اس آیت میں آیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ سہلناہ للحفظ والقراءہ، اس کے معنی ہے یعنی خدا نے اس کتاب کو اس طرح نازل کیا ہے کہ انسان بآسانی اس کو پڑھ بھی سکتا ہے اور یاد بھی کر سکتا ہے، حفظ بھی کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی بہت زیادہ فضیلت ہے جس کو ہم اور آپ درک نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، قرآن کریم کی فضیلت دوسرے کلام پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت اور برتری دوسری مخلوقات کے اوپر۔ جس طرح ہم اور آپ خدا متعال کی فضیلت اور برتری کے قائل ہیں، اس کی عظمت کے قائل ہیں دوسری مخلوقات کی بنسبت، ویسے ہی اس کے کلام یعنی قرآن مجید کی فضیلت کے قائل ہوں دوسری کتابوں کی بنسبت، اور اس کی تعلیم حاصل کرنے میں، پڑھنے میں، یاد کرنے میں، تلاوت کرنے میں، حفظ کرنے میں ہماری اور آپ طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مخلوق کی کتاب تو پڑھتے ہیں، لیکن خالق کی کتاب جس نے ہم کو پیدا کیا اس کی کتاب کو نظر انداز کیے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد اسے سورہ قمر میں مختلف قوموں کے دنیا میں عذاب میں مبتلا ہونے کا اور پھر آخرت کے دن پریشانی میں گھرنے کا بیان ہوا ہے۔ سورہ قمر کے بعد ایک مفصل سورہ رحمان ہے،
جس کا دوسرا نام سورہ نعمت بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ نے اس سورہ میں بعض سی نعمت الہی کو اپنی نعمتوں کو شمار کیا ہے، اور اللہ نے انسانوں کو اس دنیا میں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور پھر اچھے لوگوں کو آخرت میں بھی مختلف نعمتوں سے نوازے گا۔ اس کا تذکرہ کر کے بار بار یہ سوال کیا جا رہا ہے اس آیت میں، کہ اس سورہ میں، کہ اے انسانوں، چونکہ خدا عالم نے اسے بہت سی نعمتوں نوازا ہے، اس لیے بار بار سوال کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں، تم سب رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ سب سے پہلی نعمت جو ابتدائی سورہ میں بیان ہوئی ہے، الرحمن علم القرآن، اور جس نعمت جو سب سے پہلی ہے، جو اس سورہ میں سب سے پہلے آئی، اور جس کی طرف خدا تعالی نے اپنے نورانی اور مبارک نام کے بعد جس کی طرف اشارہ کیا، وہ ہے تعلیم قرآن، قرآن کریم کی تعلیم۔ لہٰذا تعلیم قرآن اور اس کی تعلیم کی توفیق خدا متعال کی ایک عظیم نعمت ہے، جس کو ہمیں اور آپ کو خدا متعال سے طلب کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے، اور اگر ہمیں یہ اور آپ کو نعمت مل جائے تو پھر نعمت ملنے کے بعد اس کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ اس سورہ میں ایک آیت ہے جو 31 مرتبہ تکرار ہوئی ہے، اس جملے کی تکرار 31 مرتبہ ہے، وہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تکرار اس لیے ہوئی ہے کہ تاکہ تاکید ہو، اور اس کائنات میں وسیع نعمت الہی کے اقرار پر انسان اصرار کرتا رہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ آیت نمبر 34 اور 44 میں جہنم کے بارے میں گفتگو ہے، لیکن جہنم کو عذاب الہی کے عنوان سے نہیں ذکر کیا ہے اس سورہ میں، بلکہ نعمت الہی کو ذکر کرتے ہوئے اس کا تذکرہ بیچ میں آ گیا ہے، کیونکہ بہت سے انسانوں نے اس کے وجود سے بہت سے گناہوں سے دوری اختیار کی اور نجات پا کر بہشت کے جنت کے حقدار ہو گئے۔ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 43 اور 44 میں کہ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرمین انکار کر رہے تھے، اب اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے پھریں گے۔ اس سورہ میں ایک دوسری آیت میں 2 جنتوں کا تذکرہ ہوا ہے، ایک جنت کہ جس کا ذکر آیت نمبر 46 میں ہوا ہے، اور وہ جنت خاص افراد کے لیے ہے۔ جنت کی 2 قسمیں ہیں، ایک خاص افراد کے لیے، ایک عام افراد کے لیے۔ خاص افراد کے لیے آیت نمبر 46 میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے لیے 2 باغات ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایسے افراد کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من علم ان اللہ یرا ویسمع ما یقول ویعلم ما یعمل من خیر و شر، اگر کوئی انسان جو یہ چاہتا ہے کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ وہ بول رہا ہے خدا اس کو سن رہا ہے، اور جو نیکی یا برائی، اچھا یا برا کام، غلط کام انجام دے رہا ہے، اس کو فکر ہے کہ خدا اس کو جان رہا ہے، اور یہی توجہ، یہی فکر اس کو اس برے اعمال سے روک دیتی ہے، تو پھر یہ ایسا شخص ہے جو مقام پروردگار عالم سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے روکتا ہے۔ ایک دوسری جنت کا تذکرہ جو اس سورہ میں کیا گیا ہے وہ آیت نمبر 62 میں ہے، کہ جو عوام کے لیے ہے، عام پبلک کے لیے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے علاوہ 2 باغات اور ہوں گے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کہ لا تقولن ان الجنت واحدہ ان اللہ یقول ومن دونہما جنتان، یہ نہ کہو کہ جنت ایک ہے، جنت صرف ایک ہے، کیونکہ خداوند عالم کہتا ہے کہ ان 2 جنتوں کے علاوہ اور 2 جنتیں ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اور یہ بھی نہ کہو کہ ایک درجہ ہے، کیونکہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ کئی درجات ہیں جن میں سے بعض سے بہتر ہیں، اور یہ فرق درجات کا اعمال کی بنیاد پر انسان کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی سورہ رحمان میں قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا، اس کا بھی تذکرہ کیا پروردگار نے۔ سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے، جو قرآن کریم کا بہت ہی باعظمت اور بافضیلت سورہ ہے، جس کے عمر آپ اکثر مغرب و عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کرتے ہیں، اور انسان کو تلاوت کرنا چاہیے۔ سورہ واقعہ، اس میں چند باتیں ہیں کہ قیامت کس طرح واقع ہوگی، اس کی ہلکی سی جھلک بھی بتائی ہے پروردگار نے،
اور یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن لوگ 3 طرح کے ہوں گے، 3 گروہ میں، 3 زمروں میں ہوں گے۔ لوگوں کی قسمیں 3 ہیں در حقیقت۔ سب سے پہلی السابقون، اسی سورہ میں ذکر ہوا، یا السابقون السابقون، یعنی وہ افراد کہ جنہوں نے ایمان لانے اور عمل صالح انجام دینے میں دوسروں پر سبقت حاصل کی ہے، آگے بڑھ گئے۔ آیت نمبر 10، والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں۔ سابقین کے بارے میں ہمارے عراق کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد ہے کہ اس سے سابقون سے مراد ہم اہل بیت علیہم السلام مراد ہیں۔ دوسرا گروہ جو قیامت میں ہوگا وہ ہے اصحاب الیمین، یعنی وہ افراد جو ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے قابل قبول ہوں گے، لیکن پھر بھی پہلے گروہ کی طرح نہیں ہوں گے، یعنی سابقون کی طرح نہیں ہوں گے، اور ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ سب سے پہلا درجہ سابقون کا، اس کے بعد اصحاب الیمین، پھر تیسرا درجہ اصحاب المشمہ یا اصحاب الشمال، یعنی جہنمی لوگ جن کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، یا کوئی عمل صالح بھی انجام نہیں دیا ہے، لہٰذا یہ وہ گنہگار افراد ہیں کہ جن کو عذاب الہی کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے۔ نطفے سے بچے کی پیدائش، کھیت میں پودے کا اگانا، آسمان سے بارش کا نزول کر کے اسے پینے کے لیے پروردگار عالم نے میٹھا بنایا پانی کو، درختوں سے آگ پیدا کرنا، یہ سب اللہ کی کاریگری ہے اور اس کی قدرت ہے، جو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس سورہ واقعہ میں 4 آیتیں میں تقریباً ہیں، جو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، غور فرمائیں، تو ایک لفظ ہے جو اس میں تکرار ہوا ہے، آیت نمبر 58 میں، 63 میں، 58، 63 اور 68، اس کے بعد 71 میں، وہ ہے افرأیتم، جیسے پروردگار عالم کر رہا ہے افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے دیکھا یا کیا تم نے غور کیا؟ قدرت الہی کے نمونوں کو بیان کرنے کے بعد ارشاد ہو رہا ہے افرأیتم، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا، کہ تم نے دقت کی؟ چونکہ انسان نعمت الہی میں غرق ہے، لیکن اس کے باوجود خدا متعال سے غافل ہے، اللہ سے غافل ہے، اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ نعمتیں خود بخود ایجاد ہو گئی ہیں یا پیدا ہو گئی ہیں۔ لہٰذا پروردگار عالم ان آیت میں انسان کو متوجہ کر رہا ہے، توجہ دلائی دے بار بار کہ جس خدا نے تم کو ایک بار پیدا کیا ہے، اس دنیا میں لائے، وہی دوبارہ قیامت میں بھی پیدا کرے گا، دوبارہ تمہیں دنیا سے اٹھائے گا۔ لہٰذا اس کو فراموش نہ کرو اور ان امور میں دقت کرو جو خدا عالم نے دنیا میں پیدا کی ہے۔ تمام چیزوں کی خلقت خدا متعال کے ہاتھ میں ہے، اور قیامت بھی تمام عجائب کے باوجود اس کی قدرت سے خارج نہیں ہے۔ آیت 83 سے 87 تک سورہ واقعہ کی آیت میں مرنے اور انسان کے بدن سے جان نکلنے کی حالت کو اور یہ نہ دیکھی جانے والی ایک حقیقت کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا ہے، جس کو انسان در حقیقت غور نہیں فرماتا۔ جان کس طرح انسان کی جان نکلتی ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب جان گلے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت دیکھتے ہی رہ جاؤ، اور ہم تمہاری نسبت مرنے والے سے قریب ہیں مگر تم کچھ دیکھ نہیں سکتے ہو۔ پس اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو اور بالکل آزاد ہو تو اس روح کو کیوں نہیں پلٹا دیتے ہو اگر اب تم اپنی بات میں سچ ہو۔ بہرحال سورہ واقعہ کے بعد اس پارے کا آخری سورہ سورہ حدید ہے۔ اس سورہ کا اصلی پیغام یہ ہے کہ مومنین کو انفاق کی تشویق دلائی گئی ہے، ترغیب دلائی گئی ہے۔ سورہ حدید کا شمار سورہ مصبحات میں ہوتا ہے۔ سورہ مصبحات وہ سورہ ہیں کہ جن کا تسبیح پروردگار کے ذریعے آغاز ہوتا ہے، جیسے سورہ حشر ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن ہے، ان کا شمار مصبحات میں ہوتا ہے، جن کی تلاوت سونے سے پہلے اگر انسان کرے تو یہ تلاوت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زیارت کا سبب ہوتی ہے۔ سورہ حدید کی بعض آیتیں ہیں جس میں پروردگار نے بعض باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی آیت سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، محو تسبیح پروردگار ہے ہر وہ چیز جو زمین اور آسمان میں ہے، اور وہ پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ آیت نمبر 7 میں پھر انسان کو
یاد دلایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی دولت اور ثروت انسان کے اختیار میں ہے، سب کا سب یہ سب امانت الہی ہے، اس کی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا اس امانت کے ساتھ ایسی رفتار اور ایسا سلوک کرنا چاہیے کہ صاحب امانت یعنی پروردگار جس کی امانت ہے وہ اس سے راضی ہو جائے۔ آیت نمبر 7، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ تم لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں اپنا نائب قرار دیا ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ہم کو اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ زمین اور آسمان کا مالک خدا ہے، اور وہی ہے جو ہم سے مال و دولت لے سکتا ہے۔ اگر ہم انفاق کریں گے تو ہمیں بہرحال اس سے بہتر بھی وہ عنایت کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 10، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہو جبکہ آسمان اور زمین کی وراثت اسی کے لیے ہے۔ اگر آپ آیت نمبر 10 میں غور فرمائیں تو اس میں گفتگو انفاق کے بارے میں ہے، جبکہ آیت 11 خدا کو قرض دینے کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ راہ خدا میں انفاق خرچ کرنا در حقیقت خدا متعال کو قرض دینا ہے۔ آیت نمبر 11، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے کہ وہ اس کو دوگنا کر دے اور اس کے لیے باعزت اجر بھی ہے۔ اسی طرح اس بات کا عقیدہ بھی رکھنا چاہیے کہ خدا کی راہ میں انفاق کرنے والے کو انسان کو جو خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہے خدا اسے چند برابر عطا کرتا ہے، جیسے آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کیا ہے ان کا اجر دو گنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہے۔ قرآن مجید میں اگر آپ غور فرمائیں تو انفاق اور قرض حسنہ کے بہت سی آیتیں ہیں اور ان کی شرائط کو پروردگار نے بیان کیا ہے۔ قرض حسنہ کی اور انفاق کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس کی شرطوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بہترین مال دیا جائے، دوسرے یہ کہ ضرورت کے باوجود دے دیا جائے، اگر انسان کو ضرورت ہے اپنی لیکن اس کے باوجود انسان راہ خدا میں انفاق کرے۔ تیسری شرط یہ کہ ضرورت مندوں کو دیا جائے جن کو ضرورت ہے۔ چوتھی شرط یہ خفیہ طریقے سے چھپ کر دیا جائے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ احسان ناجائز جائے دینے کے بعد۔ چھٹی شرط یہ کہ رضا الہی کے لیے اللہ کی خوشی کے لیے دیا جائے۔ ساتویں چیز اگر دے دے انسان راہ خدا میں تو اسے اس عمل کو حقیر سمجھے، بڑا نہ سمجھے۔ آٹھویں یہ کہ اپنا پسندیدہ مال دیا جائے۔ نویں شرط یہ ہے کہ اپنے مالک کو تصور نہ کیا جائے، اپنے آپ کو مالک تصور نہ کرے بلکہ یہ سمجھے کہ امانت الہی ہے جو ہم نے اس کو راہ میں پلٹا دی۔ 10ویں یہ کہ اس کی شرط یہ ہے کہ مال حلال سے انسان انفاق کرے۔ اس کے بعد انسانی زندگی میں آیت نمبر 20 میں انسانی زندگی کے 5 مرحلوں میں جو پروردگار نے تقسیم کیا ہے اور ہر ایک کا نام بھی بتایا کہ انسان زندگی یعنی انسان کی عمر 5 حصوں سے گزرتی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد، یاد رکھو زندگانی دنیا صرف ایک کھیل تماشا، آرائش، باہمی تفاخر، فخر و مباحثت کرنا اور اموال اور اولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے اور بس۔ اس اعتبار سے غفلت، جوش خروش، تجمل پرستی، تفاخر، تکاثر انسانی زندگی کے 5 مرحلوں کو تشکیل دیتا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو پہلا مرحلہ بچپن کا دور ہے جس میں زندگی بے خبری اور لہو لعب میں کھیل کود میں گزرتی ہے۔ اس کے بعد بچپن کے بعد لڑکپن کا دور آتا ہے جس میں سرگرمیاں اور جوش و خروش کھیل کود کی جگہ لے لیتے ہیں، اور اس مرحلے میں انسان ایسے مسائل سے الجھتا ہے جو صرف اپنے ساتھ سرگرم رکھیں لیکن سنجیدہ مسائل سے دور انسان رہتا ہے۔ تیسرا مرحلہ جوانی کا ہوتا ہے جس میں شور و غوغا ہوتا ہے، تجمل پرستی ہوتی ہے، جب بھی انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو سج دھج کر کنگھی کر کے اس طریقے سے یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد چوتھا مرحلہ آتا ہے۔ اس مقام میں انسان جو ہے منصب کے حاصل کرنے اور پھر فخر و مباحثت کرنے کے جذبات میں انسان کے اندر ایسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، چوتھا مرحلہ ہے۔ پھر آخرکار وہ 5ویں مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے جس میں افزائش مال اور اولاد کی فکر میں رہتا ہے کہ مال زیادہ ہو جائے، اولاد کی تعداد زیادہ ہو جائے، لیکن بعد کے مرحلے اس کے جو ہیں مختلف افراد میں مکمل طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ انسان میں مال کی افزائش کا، مال کی زیادتی کا جذبہ آخر عمر تک برقرار رہتا ہے، اگرچہ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ ان 5 اصولوں میں سے ہر ایک مرحلہ جو ہے انسانی زندگی کے 8 سال پر محیط ہوتا ہے۔
یعنی ہر مرحلہ 8 سال کا ہوتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، نوجوانی، اور پھر اس کے بعد اور پھر مجموعی طور پر جب 40 سال تک جا پہنچتا ہے انسان، جب انسان اس مرحلے میں پہنچتا ہے تو اس کی شخصیت پختہ ہو جاتی ہے، یعنی انسان کامل ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 23 اور 24 میں بخل کی، کنجوسی کی مذمت کی گئی ہے، اور بخیل انسان کو، کنجوس کو، ایک خیال باف انسان جو خود اپنی تعریف کرتا ہے، اپنے اوپر مغرور ہوتا ہے، غرور کرتا ہے، گھمنڈ بتایا گیا اس میں۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ کرنے والے مغرور اور تکبر کرنے والے افراد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا، کنجوسی کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اسی سورہ حدید میں بہت سی آیتیں ہیں جس میں قیامت کے دن مومنوں کو ایک نور دکھایا جائے گا جس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے، اور منافق اس کے برعکس اس نور سے محروم ہوں گے۔ لوہے کے فوائد کو بیان کیا ہے پروردگار عالم نے اس آیت میں، اس سورہ میں، کہ اس سے ہتھیار بنایا جاتا ہے لوہے سے، اور اسے دوسرے منافع حاصل کیے جاتے ہیں، جیسے گھر بنانا، گاڑی بنانا، پل وغیرہ، یہ دوسرے لوہے کے منافع ہیں۔ تو چیز یہ باتیں تھیں جو خداوند عالم نے اس 27ویں پارے میں ذکر ہوئی ہیں۔ آخر میں خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک کی باقی راتوں میں، باقی دنوں میں بھی زیادہ زیادہ اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں خلوص کے ساتھ اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد کے ساتھ تعلیمات قرآن پر بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔